बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपके हाथ की जिल्द स्याह हो तो सोने से कबल लीमू का रस लगाओ। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। एक तहकीक के मुताबिक जो औरत ज्यादा टेंशन नहीं लेती वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। नाजरीन, हर वक्त टेंशन में रहना और नींद कम लेना आपकी उम्र में कमी लाता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो फलों का इस्तेमाल शुरू कर दें। नाजरीन, टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल इनका बेहतरीन इलाज है। नाजरीन, खाने पीने की अशिया में ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नाजरीन ग्रामी, बरतानिया में नई तहकीक हुई है जिसके अंदर साबित है कि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ साथ सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देती है। नाजरीन ग्रामी, ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए केला इस्तेमाल करो। नाजरीन, इल्म हासिल करने में हमेशा जल्दी किया करो। आपको जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नाजरीन, अगर आपको थकावट महसूस हो रही हो तो पाँव के अंगूठे के नाखून को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाअल्लाह 3 मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन ये खून की खराबी को दूर करने में बेहद मुफीद चीज है। जामुन का ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। सौंफ का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर उसके दाने निहार मुंह खा लें। इंशाअल्लाह सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। नाजरीन ग्रामी, हमेशा एक बात याद रखें, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। सब्ज इलायची मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। खून के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए खजाना करार दिया जाता है। इलायची का इस्तेमाल खून की तरसील के अमल को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद फराहम करता है। नाजरीन ग्रामी, मीठे खानों और मशरूबात का इस्तेमाल महदूद कर दें। इंशाअल्लाह आपका मैदा सेहतमंद रहेगा। फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए उसमें नींबू का रस निचोड़ दें। नाजरीन ग्रामी, रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा डालना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे आंखें भी ठीक रहेंगी, बसारत की कमजोरी दूर होकर कुव्वत में इजाफा होगा। नाजरीन ग्रामी, जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनमें मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं होता। नाजरीन, रात को 2 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दें। सुबह उसका पानी पी लें, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, मेथी दाना जिस्म के ग्लूकोज की सतह कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, अगर बाल काले करना चाहते हैं तो नारियल के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। इंशाअल्लाह बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, मैदे के मसाइल से बचने के लिए खाने के बाद 1 या 2 इलायची मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता चबाएं। खाना खाने के फौरन बाद बैठे नहीं बल्कि मुंह में इलायची रखकर चबाएं और चहलकदमी भी करते रहें। नाजरीन ग्रामी, अगर दिल की धड़कन तेज हो तो निहार मुंह शहद और प्याज मिलाकर खाएं। दिल कमजोर हो तो किशमिश रात को अर्के गुलाब में भिगोकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह निहार मुंह खाकर अरक पी लें। दिल की कमजोरी के लिए निहायत फायदेमंद चीज है। नाजरीन, जिंदगी में अच्छा वक्त आने की अहम निशानियां: नंबर 1, फजर के वक्त आंख खुल जाती है। नंबर 2, दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। नाजरीन, जिंदगी गुजारने के 5 असूल: दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो,
خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، ارواح روی ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ناظرین، لیمو کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سفر سے آنے کے بعد پیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کی تھکاوٹ میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلح کی دائیں جانب اس وقت کی مسجد کی دیوار سے متصل تھا۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ایک انصاری صحابہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہولت کے لیے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑے درخت سے 3 سیڑھیوں والا منبر تیار کیا گیا۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے کی بجائے منبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہ تنا غم فراق میں بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بچہ تنے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، امام ابن خزیمہ نے سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ وہ لکڑی کا تنا ایک مصیبت زدہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسند احمد، سنن داری اور سنن ابن ماجہ میں سید نا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر منبر کی طرف چلے تو تنا زور سے رونے لگا۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے کہ معمر نے اہل مدینہ سے نقل کیا ہے کہ اس کھجور کے تنے کو مسجد نبوی ہی میں دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جس مقام پر دفن کیا گیا ہے وہاں پر ایک ستون کھڑا کر دیا ہے جسے استوانہ حنانہ کہتے ہیں، جو ریاض الجنہ کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ناظرین گرامی، شوگر کا بہترین علاج پرہیز ہے، لہٰذا اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھی کی بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ ناظرین گرامی، چھوارے کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگایا جائے، غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ ناظرین، سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتی ہے۔
ناظرین، اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو ان کا شوگر لیول ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، انگور کا شربت آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ ناظرین، نہار منہ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے آپ کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے ہمارے بتائے گئے نسخوں میں سے، ٹوٹکوں میں سے کون سا ٹوٹکا اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں آزمایا اور اس سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور نئے نئے ٹوٹکوں، نئی نئی چیزوں کے متعلق ہمارے چینل سے انفارمیشن حاصل کرتے رہیں۔ یہ ایک معلوماتی چینل ہے۔ کوئی بھی نسخہ آزمانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔